بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم۔ خداوند تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں، آغاز سورہ میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ پہلی قسم والتین، انجیر کی قسم، والزیتون دوسری زیتون کی قسم، تیسری وطور سینین اور چوتھی وہذا البلد الامین۔ پہلی قسم میں خداوند تبارک تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ انجیر کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کا مولا کا فرمان ہے کہ انجیر بہشت کے پھلوں سے بہت زیادہ قریب اور مشابہت رکھتی ہے، یعنی یہ بہشتی پھل کے نزدیک ترین، قریب ترین۔ اگر کوئی دنیاوی پھل ہے اور بھی کوئی ہو سکتا ہے تو انجیر وہ بہشتی پھلوں کے نزدیک ترین پھل ہے۔ انجیر وہ پھل ہے کہ جو قدیم یونان میں اور روم میں جالینوس جیسے حکیم پہلوانوں کے لیے جو کشتہ بناتے تھے، پہلوانوں کے لیے جو مقوی غذا تیار کرتے تھے، جو پہلوانوں کی غذا ہوتی تھی وہ انجیر سے تیار کی جاتی تھی۔ اور فقط پہلوان نہیں، بدن اور باڈی کے ہیرو، ان کی غذا بھی انجیر ہوتی تھی، اور فکر و دماغ کے ہیرو بھی۔ انجیر کا ایک نام تھا فلسفیوں کی ہمنشین۔ یونان میں انجیر کا ایک نام تھا فلاسفرز کی ہمدم، جس نے فکری کام کرنا ہے، جس نے سوچ و بچار، جس نے ریزننگ کرنی ہے۔ آج نہیں معلوم ہمارے اسٹوڈنٹس کتنی انجیر کھاتے ہیں۔ اس وقت طلبہ میں ایک بہت بڑا ایشو جو ان کی ایجوکیشن کو، جو ان کی سننے کی طاقت کو، جو ان کے سمجھنے کی طاقت کو ڈسٹرب کر رہا ہے، وہ ہائیجین کا مسئلہ ہے۔ وہ غذا اسٹوڈنٹ کو نہیں ملتی جو اس کو فکری کام کرنے کے لیے ملنی چاہیے۔ کیا وجہ تھی کہ آج تک جب بھی فلسفے کا نام آتا ہے، فکر کا نام آتا ہے، تأمل کا نام آتا ہے، ریزننگ کا نام آتا ہے، تو یونان کا پہلے نام آتا ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اور بھی وجوہات ہوں گی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر اتنے بڑے فلسفی بنے تو ان کی غذا میں والتین شامل تھی، جس کی خدا نے قسم کھائی ہے۔ وہ ایسا پھل ہے، وہ ایسا مقوی پھل ہے، اس کے بارے میں حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیر منہ کی بدبو کو ختم کرتی۔ انجیر مسوڑوں کو، جن لوگوں کے مسوڑوں سے بدبو آتی ہے، خون رستا ہے، مسوڑوں کے مریض ہیں، کمزور ہیں، تو یہ 8ویں امام کا نسخہ کہ انجیر مسوڑوں کو صحت مند رکھتی ہے، مضبوط بناتی ہے۔ انجیر ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہے۔ انجیر درد کی دوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں انجیر کے ہوتے ہوئے جس نے باقاعدگی سے انجیر استعمال کی، اسے کسی اور دوا کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم اخلاق اسلام سے، آداب اسلامی سے، تہذیب اسلام سے، اسلامک کلچر سے دور ہو گئے. ہمارے دسترخوان پر سب کچھ ہوتا ہے، جب تک کولڈ ڈرنک ہمارے دسترخوان پر نہ آئے، اور وہ بھی اسرائیل کی بنی ہوئی، ہمارا دسترخوان مکمل نہیں ہوتا. لیکن افسوس ہمارے دسترخوان پر انجیر نہیں ہوتی، ہمارے دسترخوان پر کھجور نہیں ہے، ہمارے دسترخوان پر زیتون نہیں ہے، ہمارے دسترخوان پر سرکہ نہیں ہے، وہ غذائیں جو اسلام نے بتائی تھی. تو پہلی قسم خداوند تبارک تعالیٰ نے انجیر کی، والتین والزیتون. دوسری قسم زیتون کی. زیتون ایسا بابرکت درخت اور پھل ہے جسے قرآن نے شجرۃ زیتونۃ مبارکہ، قرآن نے جس درخت کو بابرکت درخت قرار دیا وہ زیتون ہے. زیتون کے تیل کے بارے میں یہ ہے کہ جگر کا پکا اور مخلص ساتھی ہے زیتون. آج خون کی جتنی بیماریاں ہیں، آپ جانتے ہیں آج جو خون کی بیماریاں بہت زیادہ ہیں سماج میں، معاشرے میں، اور ظاہر ہے خون ہماری روح کی طرح اس بدن میں سارا معاملہ ہی، ہر ہمارے عضو کی ایکٹیویٹی خون کے جیسے. گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ جتنی بھی اچھی گاڑی بنا لیں، 0 میٹر گاڑی لے آئے، پیٹرول نہ ہو تو کوئی پرزہ کام نہیں کرے گا. ہر پرزے کو کام میں لا رہا ہے تو پیٹرول. انسانی بدن میں بھی ہمارے برین سے لے کر ہمارے اعضاء، بندن، سکن، سب کچھ یہ تب ہیلدی ہے جب خون ہیلدی ہے. اور خون کو پروڈیوس کرنے کی فیکٹری وہ جگر ہے. جب آئل ریفائنری ہی نہ ہو تو پیٹرول کہاں سے بنے گا؟ جس انسان کا جگر کام نہیں کر رہا اس کا خون کب ہیلدی ہوگا؟ خون ہوگا کب پورا؟ خون کی کمی. تو جس پہ اس بدن کا، اس کی ایکٹیویٹی کا سارا دار و مدار ہے وہ خون. اس خون کے لیے، اس خون کو پروڈیوس کرنے کا آرگن وہ جگر، اور اس جگر کی صحت و سلامتی کی ضامن وہ کیا ہے؟ زیتون. تو 2 قسمیں خداوند تبارک تعالیٰ نے ان 2 پھلوں کی، والتین والزیتون وطور سینین، اور سینین کا طور. توجہ فرمائیے گا، سینین کا طور لفظی ترجمہ وطور سینین، سینین کا طور. کوہ طور کی آپ بات اور لفظ سنتے رہتے ہیں. کوہ کا مطلب ہے پہاڑ. کوہ سینین، کوہ طور کا مطلب طور کا پہاڑ. اس طور کے پہاڑ کو یہاں اس آیت میں خدا نے فرمایا طور سینین، سینین کا طور. سینین کیا ہے؟ سینین گھنے درخت، خوبصورت درخت، ان درختوں میں گھرا ہوا یہ پہاڑ. خداوند تبارک تعالیٰ نے تیسری قسم طور سینین. اب پہلی 2 قسمیں تھی پھلوں کی، دوسری 2 قسمیں ہیں مکانوں کی، جگہوں کی. ایک طور سینین کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امین امن والا، پر امن، با امن. اور یہ پر امن
شہر جس سے مراد ہے مکہ، جس میں جاہلیت میں بھی، عصر جاہلیت میں بھی 4 مہینے ان لوگوں کے لیے بھی جن کا کلچر بھی جنگ لڑنا تھا، جو پانی پینے پلانے پہ بھی جھگڑا، جن کا گھوڑا آگے بڑھانے پر بھی جھگڑا، سال میں 4 مہینے وہ بھی، اور ویسے بھی مکہ یہ وادی اب بھی جو گیا ہے مکہ، خداوند تبارک تعالی ہم سب کو حج و عمرے کی فضیلت اور یہ شرف عطا فرمائے۔ ایک حاجی اور ایک زائر جب مکہ پہنچ جاتا ہے، جب حرم کی بیت اللہ کی فضا میں پہنچ جاتا ہے، تو وہاں عجیب احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس میرا پرسنل تجربہ اور ایکسپیرینس ہے، وہ مدینے میں بھی نہیں ہے، وہ مدینہ رسول میں بھی نہیں ہے، وہ کسی اور شہر میں نہیں ہے، وہ کربلا میں بھی نہیں، وہ نجف میں بھی نہیں، وہ مشہد میں بھی نہیں، مکہ میں ایک الگ قسم کا احساس، اور اس احساس میں احساس امن، یہ آپ نے فیل کیا ہوگا یا انشاءاللہ کریں۔ خدا نے عجیب اس شہر کو بنایا اپنے گھر کی برکت سے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو 2 قسمیں ہو گئیں پھلوں کی، 2 قسمیں ہو گئیں جگہوں کی۔ پہلی 2 قسموں کا جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اس سے تعلق بہت واضح نظر آتا ہے۔ کیوں؟ یہ 4 قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں؟ وہ بات کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دعویٰ یہ ہے، کلیم یہ ہے ان 4 قسموں کے بعد کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق، شیورلی، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں۔ اس سے بڑھ کر اچھی کوئی ساخت، اس سے بڑھ کر اچھا کوئی سٹرکچر، وہ کائنات کا کوئی مصور وہ تصویر کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے بہتر بلڈنگ انسانی بدن کی کوئی بنا ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا نے بھی اس کے علاوہ نہیں بنائی۔ جو سب سے بہتر تھی خدا نے وہی بنائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں خلق کیا ہے۔ اب جب ساخت بہترین، گاڑی بہترین، تو فیول بھی بہترین ہی ہونا چاہیے نا۔ تو وہاں تو سمجھ آتی ہے بے زیتون، انجیر، یہ اس باڈی کے ساتھ جتنا یہ گاڑی، یہ مشینری ٹاپ لیول کی ہے، اتنا اس کا فیول بھی اچھی سے اچھی گاڑی میں گندا پیٹرول ڈال دے، چند دنوں بعد انجن کو خراب کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں ہائی آکٹین ڈالیں جی، فلاں ڈالیں جی، اس کی رگیں، گاڑیوں کی رگیں صاف ہو جائیں، اور انسان کی رگوں میں کیوں آ جاتے ہیں یہ بلڈ پریشر کا موجب بن جاتے ہیں، رگیں رک جاتی ہیں؟ ظاہر ہے وہ فیول خراب ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا اتنے ہارٹ اٹیکس ڈیلی، اگر کوئی ابھی لے شماریات، ایک دن میں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں اس دنیا میں؟ کیوں مرے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے؟ اس لیے کہ خون صاف نہیں تھا، اس لیے کہ غذا صاف نہیں تھی۔ اتنی اچھا شاہکار تخلیق بنایا ہے تو اس کی طول عمر کے لیے، اس کی صحت کے لیے وہ بہترین غذائیں، جن میں 2 غذائیں صرف منشن کی، باقی ابھی منشن نہیں ہوئی، وہ زیتون اور انجیر، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق میں خلق کیا ہے۔ بارے الہ 2 پہلی قسموں کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ میری فزیکل ساخت کے ساتھ بہت میچ کرتی ہیں اور تیری احسن تقویم کی دلیل بھی ہے، لیکن اگلی 2 قسموں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ طور سینین کا کیا تعلق ہے؟
وہ حاضل بلد الامین کا کیا تعلق ہے؟ تو نہیں آئے گی آواز قدرت کہ بھلا کوہ طور پہ میرا موسیٰ کھڑے ہو کر میرے ساتھ بات کرتا نہیں تھا؟ آیا میری وحی لاتا نہیں تھا؟ آیا اے انسان تیرے لیے ہدایت کا سامان نہیں لاتا تھا؟ آیا یہ نہیں بتاتا تھا کہ اے انسان تیرا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد میں میرا گھر نہیں ہے جو ہدایت کا چراغ ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، بھلا اسی گھر میں، اسی شہر میں میرے حبیب محمد مصطفیٰ نے آنکھ نہیں کھولی؟ اسی شہر میں میری آیتیں اور ہدایت آسمانی کا سامان نہیں ہوا؟ بھلا اسی شہر کے مرکز میں اور مرکز کائنات میں، مرکز زمین میں، بیت اللہ کے دل میں میرے محمد مصطفیٰ کا وسیع علی مرتضیٰ پیدا نہیں ہوا؟ یہ دوسری دو قسمیں تو اس لیے سمجھ نہیں پایا کہ تو سمجھا تھا انسان ہے صرف فزیکل باڈی، نہیں، تو نے باڈی کو تو لیا، سول کو بھولا ہوا تھا۔ اگر میں خدا نے احسن تقویم بنائی ہے تو جہاں بدن احسن وہاں تیری روح بھی احسن، جہاں باڈی احسن تقویم میں وہاں سول بھی احسن تقویم میں، جہاں بدن کے لیے بہترین فیول کا بندوبست انجیر اور زیتون کے ذریعے کر دیا تو وہاں سول کے لیے بھی بہترین فیول کا بندوبست وہ اگر کبھی کوہ طور سینا پہ کیا تو کبھی مکہ میں کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ گھرانہ ہماری روح کی صحت کا ضامن ہے۔ یہ سلسلہ، وہ سلسلہ پھلوں کا، پھولوں کا، اناج کا، غذاؤں کا، وہ تیرے ظاہری بدن کی صحت و سلامتی کے لیے ضروری، اور یہ سلسلہ آسمانی ہدایت کا یہ تیری روح کی سلامتی کے لیے ضروری۔ اور اگر روح کی سلامتی چاہیے تو جیسے بدن کی سلامت کے لیے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہو، اگر روح کی سلامتی چاہیے تو جس گھرانے کا رخ کرنا ہے وہ گھرانہ کون سا؟ وہ میرے نبی بتا کے جا رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گراں چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک وہ کلام، وہ آسمانی ہدایت جو نازل ہوئی، دوسرے وہ جن پر نازل ہوئی۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو نازل ہونے والے کو میزبان نہیں ملنا تھا، ظرف نہیں ملنا تھا، جو نازل ہونے والا تھا وہ اتنا عظیم تھا، اگر کائنات پر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو کہیں کوئی ظرف نہیں تھا، سارے ظرف اتنے کم اور تنگ تھے کہ وہ ہدایت سمٹ کر جمع نہیں ہو سکتی تھی، وہ ہدایت جہاں سمٹ کر جمع ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ نعرہ حیدری